کی کفر کی مٹ گئی جب وہ ماہ تمام آ گئے۔ ننھا سا پودا ہے، ایک ننھا سا مقرر ہے، وہ آپ کے سامنے انتہائی خوبصورت لب و لہجے میں اور پرجوش تقریر آپ کے سامنے پیش کرے گا، جن سے میری مراد عزیزہ محمد فراز صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب یکا تنہا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، اور ابھی 1 صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے، جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدھو کہا کرتے تھے۔ ان کا سیل رواں اتنی تیزی سے بڑھا کہ ربوع مسکون عالم بران کی تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ مسلمانوں کی عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزائی اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و ستوت اور رعب و ہیبت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ چہار داغ عالم میں ان کے عروج کے داستانے پر زبان تھے۔ وہ نیک تھے، راست باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجود تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی وہ اپنے مال و دولت اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح کی نصیب ہوتی، جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ ان کے قدم چھونے کے لیے بے قرار نظر آتی تھی۔ سچ کہا کہنے والے نے، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر۔ مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہی اسلام کا نام لیوا آج پہ در پہ شکستیں کھا رہے ہیں۔ چین سے لے کے افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کے میدان میں شکستیں کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھئے۔ ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کی منازل طے کرائی تھی، جن خوبیوں نے ہمیں باب عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے پیدا کر لیں تو یقین رکھیں ہم سب جلد کامیاب ہوں گے۔ آخر میں وہی شعر پھر سن لیتا کہ آپ کا ذہن پھر تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔